صبح خالی پیٹ سورت کوثر کا عمل۔ اللہ دین کا چراغ ہاتھ آ جاتا ہے، وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ عامل بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو شخص بھی خالی پیٹ سورت کوثر کو پڑھے گا، اس بندے کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ آ جاتا ہے۔ اگر فقیر محتاج جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں، جس کے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، جس کے گھر سے غربت غریبی جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر وہ محتاج بھی یہ عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی مالدار بنا دیتا ہے۔ اتنا قیمتی عمل اور ایسی صورت کہ جس کو ہم روز پڑھتے ہیں، یہ بہت ہی قیمتی صورت ہے، اور اس صورت کا کتنا قیمتی وظیفہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ چیز جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا بن جائے، اور جس مقصد کے لیے جائے اس کو کامیابی مل جائے، اور جہاں کاروبار کے لیے جائے اس کو کبھی اس میں نقصان نہ پہنچے، اور جس شخص کی خاص کر عادت ہے کہ وہ ضلع کچہری اور دیگر اسی طرح کے معاملات میں تھانوں وغیرہ میں کچہریوں میں چکر لگاتا رہتا ہے، یا اس کے اس طرح کے معاملات ہیں، اس شخص کے لیے اس عمل کو کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یا وہ شخص ہے جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور وہ شخص جو بہت زیادہ مقروض ہے، قرضہ اتارنے کے کوئی دور دور تک مواقع نظر نہیں آتے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ ویڈیو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھے۔ انشاءاللہ آج ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں، آج ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں جس کے بعد آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ سورت قرآن مجید کی آخری سورتوں میں سے ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور اس کی بے شمار فضائل ہیں، بے شمار۔ میں آپ کو اگر بتانے لگ جاؤں تو وقت بہت چاہیے۔ اس پر میرے مختلف لیکچر ریکارڈ ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ اب فرشتہ آ کر حضور کو مبارک دے رہا ہے کہ اندازہ لگائیے کتنی بابرکت یہ صورت ہوگی، جس کے بارے میں اگر آپ سنیں گے اور اس عمل کو سمجھیے گا توجہ کے ساتھ، جو بندہ اس عمل کو سمجھ کر آج کر لے گا، اس کی زندگی کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ بیماروں کے لیے اس کو کریں گے تو شفا مل جائے گی، بے روزگار کرے گا تو روزگار مل جائے گا، اگر محتاج تنگ دست کرے گا تو غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اور اتنا مالدار اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں اس جتنا کوئی شخص غنی نہیں ہوگا۔ اس قدر یہ قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضور کو مبارکباد دی، آپ نے فرمایا کہ یہ کس بات کی مبارک ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نور ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ آپ کو دو نور اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا کر دیے ہیں کہ اس سے پہلے 1,24,000 جتنے بھی انبیاء آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، اس سے پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو نور نہیں دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ سورت کوثر کی مثل تورات میں، انجیل میں، زبور میں، کسی بھی آسمانی کتاب میں کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے، یہ سمجھیے گا، ایمان تازہ ہوگا، اور اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، مگر 100 کتابوں کے علوم 4 میں رکھے ہیں۔ جو 100 صحیفے تھے، ان 400 صحیفوں کے جتنے بھی علم ہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں میں رکھے، یعنی تورات، انجیل، زبور میں۔ ان 3 کے علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیے ہیں۔ جتنا علم ان 3 کتابوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کا سارا علم قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔
پھر قرآن پاک کا اصول مفصل اور قرآن پاک کا جو جتنا بھی ہے، قرآن پاک کے جتنے بھی اس کے اندر فضیلتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر، جس کو سورت کوثر کہا جاتا ہے، قرآن مجید دیکھنے میں تو الف لام میم تک مکمل جتنا بھی اس کے اندر علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کر کے سورت کوثر کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور پھر جس نے سورت کوثر سیکھ لی، گویا اس نے ساری آسمانی کتابیں سیکھ لیں۔ جس نے سورت کوثر پڑھ لی، اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لیں۔ نیز یہ سورت بالکل رحمت کی سورت ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن معیط، عاص بن وائل وغیرہ کفار کے دل آزار جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بات نہ کرو، وہ ان کی تو جڑ ہی کٹی ہوئی ہے، ان کی تو نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیے کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے، وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوبصورت دلیل ہے۔ سورت کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے، اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اس سورت کا شمار اور برقرار رکھنا مشکل نہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ سورت کوثر کے متعدد فوائد اور فضیلتیں ہیں۔ سورت کوثر قرآن پاک کی سب سے محدود سورت ہے۔ یہ سورت مسلسل بنی نوع انسان کی ترقی پر بحث کر رہی ہے۔ سورت کوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورت کوثر آپ کی مدد کرے گی۔ اگر کوئی شخص روزانہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی نقدی چوری سے محفوظ رہتی ہے۔ اس سورت کے دوسرے فوائد دیے ہیں کہ یہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں بھی مدد کے لیے یہ سورت سب سے مفید ہے۔ سورت کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہو تو اس سورت کی تلاوت کریں، یہ آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گی اور آپ کی دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورت کوثر کو روزانہ کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں وسعت دیتا ہے اور اس کے مال کو چوری سے محفوظ کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو تو یہ سورت اس کی وہ حاجت پوری کرنے میں مدد کرے گی۔ سورت کوثر کی تلاوت کرنے سے اللہ کی رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ سورت کوثر اس طرح سے پڑھی جاتی ہے: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس لیے اس میں رب تعالیٰ کے قہر، جبر اور دوزخ کے عذاب وغیرہ کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ تو اندازہ لگائیے یہ کتنی قیمتی صورت ہے۔ لفظ کوثر کثرت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں کثیر، یعنی اتنا زیادہ کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں۔ یہ صورت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، اور اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتے ہیں اور انسان کی تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اب آپ نے کس طرح پڑھنی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ سورت جو شخص بھی پڑھ کر جو دعا مانگتا ہے، وہ اگر لا علاج مریض کے لیے دعا مانگے جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس عمل کو فجر کے بعد، یعنی کہ خالی پیٹ، جب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، تازہ وضو کر لیں۔ تازہ وضو کرنے کے بعد آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو نماز فجر پڑھ لیں،
یا نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض بغیر کچھ کھائے پیے آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، یہی اس کے لیے شرط ہے۔ دوسرا، باوضو آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ اس عمل کو پڑھیں اس کے درمیان کسی کے ساتھ کوئی بھی گفتگو آپ نے نہیں کرنی۔ ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور تیسری بات، آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے اس سورت شریف کو پڑھنا ہوگا۔ دیکھیے، ہر نماز میں سورت کا پڑھنا واجب ہے، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر اس سورت کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ میں نے آپ کو جو شرائط بتائی ہیں ان شرائط پر آپ کا عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں، جس چیز میں بھی ہاتھ لگائیں، آپ کو ہر حال میں فائدہ ہو، زمین پر اور جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جو شخص یہ سورت پڑھے گا اس کا کوئی کام اس کا رہ نہیں سکتا، کسی کام کے اندر رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ جو چیز وہ اپنی زبان سے مانگتا ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں بھی مانگے تو اس کو ملیں گے۔ رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے، رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دوستو، آپ نے اس کو 101 بار پڑھنا ہے۔ اس سورت کو 101 بار آپ نے خالی پیٹ پڑھنا ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک پانی کی بوتل رکھ لیں، اس کے اوپر دم کر لیں۔ کسی مریض کو پلائیں گے تو شفا ملے گی، اور اگر اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے، جہاں دکان ہے آپ کی، جہاں کاروبار نہیں چل رہا، وہاں اگر اس کا چھٹا لگائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی، لیکن یہ خیال رکھنا کہ پانی زمین پر نہ گرے ورنہ گنہگار ہو گئے۔ آپ نے اس کو اوپر لگانا ہے۔ آپ گھر کی چھت پر لگائیں یا دیواروں پر بھی لگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ساری بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی، کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ یہ اس کی شرائط ہیں جو میں نے بتائیں۔ اس پر عمل کر کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، یا 7 مرتبہ، یا کم از کم 5 مرتبہ، یا اس سے بھی کم پڑھیں تو پھر 3 مرتبہ سے کم نہیں پڑھنا۔ اور آپ نے 101 بار یہ سورت پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور پانی پہ دم کر کے جیسے بتایا جائے طریقہ۔ اگر کوئی بھی ایسا آپ کا دکان کاروبار نہیں ہے، پھر وہ پانی آپ خود پی لیں، اور یہ عمل چند دن کر لیں، 1 ہفتہ کر لیں۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے، جو زبان سے کہیں گے، ایسے کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ لگ جائے گا، ہر بات آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔